بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان میں جو پاکستانیوں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا یونان میں کشتی کا، اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور حکومت کی جانب سے سوگ منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے دبئی گئے ہیں آصف زرداری کے پاس، اور جس پر نون لیگ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہیں اور بیوروکریسی شریف خاندان کے اور نون لیگ کے کہنے پر کام کرتی ہے، وہ محسن نقوی کی نہیں مانتی، اور اس وجہ سے طلب کیا گیا تھا محسن نقوی کو جو دبئی میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے 4 سینئر رہنما مسلم لیگ نون سے رہیں جدا کر چکے ہیں، اور اس میں 2 کا میں نے آپ کو بتایا تھا، 2 مزید سینئر رہنما، ایک تو سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر ہیں، انہوں نے بھی مسلم لیگ نون سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونان کشتی حادثے میں جو پاکستانی ہیں 298 پاکستانیوں کی یہ خبر آئی ہے کہ 298 پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے یونان میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی ہے، اور جو نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری افریقی امور جاوید احمد عمرانی، آزاد جموں و کشمیر پونچھ ریجن کے ڈی آئی جی سردار ظہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری FIA فیصل نصیر کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی یونان میں کشتی میں ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، انسانی اسمگلنگ کے پہلوؤں کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمگلنگ، اور اگر سینکڑوں لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، کوئی 1-2 تو ہیں نہیں، سینکڑوں لوگ جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کس کے جو ہے وہ ہاتھ پہ لہو تلاش کریں ان غریب لوگوں کا جو وہاں پر بھلے یہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے، ان کو روکا جا سکتا تھا، جیل میں بند کیا جا سکتا تھا، سزا دی جا سکتی تھی، لیکن یہ جو جان سے چلے گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون یہ ساری چیزوں کے اوپر جواب دے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب موجودہ حکومت کو دینا پڑے گا۔ اب یہ 4 رکنی کمیٹی تو بنا دی گئی ہے، لیکن کمیٹی آپ جانتے ہیں جب کسی معاملے کو کھو کھاتے ڈالنا ہو تب کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور تب وہ کمیٹیاں بنا کے معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ نہیں نکلتا ان کمیٹیوں کا۔ اس حوالے سے ایک جاری کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اسپیشل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شہباز شریف یہ حکم دیتے ہوئے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ سینکڑوں جو لوگ ہیں ان کے سوگ میں، جو ڈوب کر جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے سوگ میں 19 جو جون ہے اس کو سوگ منایا جائے گا۔ ورڈ استعمال ہوتا ہے ڈیتھ آف پاکستان سٹیزن، پرائم منسٹر آف پاکستان از پلیز ٹو ڈائریکٹ دیٹ منڈے جو ہے 19 جون جو ہے وہ یوم سوگ منایا جائے گا۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں یہ خوشی کے اظہار کا ہے یا غم کے اظہار کا ہے، چونکہ کاپی پیسٹ ہے، سارا کچھ تو بیوروکریسی کے پاس لکھا پڑا ہوتا ہے۔ اور یونان میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں 3 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے، وہاں غیر ملکی تھے، یونان کے لیے تو پاکستانی غیر ملکی ہیں، وہاں سینکڑوں لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، کتنے لوگوں کی جو جانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 3 روزہ سوگ کا اعلان منایا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو پاکستانیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یونان میں کشتی میں، ان کی از پلیز ٹو ڈائریکٹ کہ وہ جو ہے ان کو اس سارے معاملے میں جو سوگ کا اعلان کیا گیا ہے 1 روز کا 19 جون کا، یہ ہمارے لوگوں کی نفسیات ہے، یہ بیوروکریسی کے حالات ہیں، اور یہ ان کی سیریس ہونے کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 4 رکنی جو کمیٹی بنی ہے، یہ 4 رکنی کمیٹی یہ تو بہت پاورفل کمیٹی کا کام تھا، اور اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا، وہ اس سارے معاملے کے اوپر انکوائری کرتا۔ آپ آڈیو لیکس کے لیے 2 ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے سینئر جج کا کمیشن بنا سکتے ہیں، تو یہاں تو 300 پاکستانیوں کی جانوں کا مسئلہ تھا، اور یہ ہر چند مہینوں کے بعد سینکڑوں پاکستانی کشتی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ تو اللہ معاف کرے حادثہ ہو گیا،
آگے پیچھے جو لوگ سمگلنگ کے ذریعے بیرون ملک جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوگا، اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں۔ اب اگر ایف آئی اے کے لوگ ملوث ہیں تو آپ ایف آئی اے کے افسر کو بٹھا دیں گے، یا اگر کوئی باقی اداروں کے لوگ ملوث ہیں تو آپ ان کو بٹھا دیں گے، تو پھر کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ اصل مسئلے تک کیسا پہنچا جائے گا؟ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانیوں کی تکلیف ہونی ہوگی، ہمیں پاکستانیوں کا احساس کرنا ہوگا، چونکہ وہ ہمارے شہری ہیں۔ بطور مسلمان تو ایک جو جسم کی مانند ہیں، لیکن چلیں اس طرف ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ایک شہری کے طور پر ہی ٹریٹ کر لیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ تحقیقات تگڑے طریقے سے ہوں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو۔ اب یہ تو چلے گئے، ان کو تو آپ کیا کمپنسیٹ کریں گے جو آپ کی بھوک پیاس اور بے روزگاری کی وجہ سے بیرون ملک جا رہے تھے، لیکن کم از کم کوئی اور اس کا وکٹم نہ بنے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اور ان معاملات میں یا اس طرح کی پریشانیوں میں نہ آئیں۔ دبئی میں نگران، اب یہ میں آپ کو جیو نیوز کی سٹوری بتا رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا، ایئر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے 2 دن پہلے ندیم افضل چند جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک گفتگو کی تھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا اجلاس ہوا، تو اجلاس میں میں نے بھی اور باقی جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اگر تو پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی جگہ بن سکتی ہے، نہیں تو آپ اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے تو پنجاب میں آپ کے پلے کھ نہیں بچے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ رائے دی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میرے باپ کو اٹھایا گیا اور میرے باپ کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو تذلیل کی گئی۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی نگران وزیر اعلیٰ تو آصف زرداری کا منہ بولا بیٹا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نون لیگ بیوروکریسی کے ذریعے استعمال کر رہی ہے، اور نون لیگ بیوروکریسی محسن نقوی سے نہیں پوچھتی، بلکہ وہ نون لیگ سے پوچھتی ہے، اور نون لیگ ہی ان کو شریف خاندان ہی چلا رہا ہے۔ اس پر جو جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہیں محسن نقوی پر۔ نگران وزیر اعلیٰ جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کا یہ کام، پہلے تو چھپ کے ملتے تھے نا، وہ آپ نے 2-3 ویڈیوز بھی دیکھی تھی جس میں وہ بلاول زرداری کے کمرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب باقاعدہ انہی کے اپنے پی ڈی ایم کے اپنے ٹی وی چینلز اور آصف زرداری سے جڑے جو چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ 3-4 دن سے اچانک بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور میڈیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی نگران وزیر اعلیٰ تو موجود ہی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ جن کا کام صاف شفاف انتخابات کروانا ہوتا ہے، جو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، وہ ایک سیاسی جماعت کے جو شریک چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے 3-4 دن سے دبئی میں ہیں۔ وہ کیا ملاقات ہے؟ انتخابات کیسے مینج کرنے ہیں، جیسے کراچی میں کی ہے۔ اور اسی بات کا خوف ہے نون لیگ کو، اور نون لیگ اس خوف کی وجہ سے کہنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر تو میئر کی طرح اپنے انتخابات کروانے ہیں تو اس سے بہتر ہے انتخابات نہ ہوں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 3-4 روز جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ 3-4 روز قبل اچانک دبئی روانہ ہو گئے تھے، اور محسن نقوی نے سابق صدر سے ملاقات کی ہے، اور جو ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے تحفظات پر بات چیت کی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی آصف زرداری کے بارے میں میں ملاقات کے بارے میں نہیں جانتا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں پارٹی رہنماؤں نے بلاول سے ملاقات کی تھی اور انہیں پنجاب حکومت سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور حامد میر نے ایک پروگرام میں کہا تھا چند دن پہلے کہ آصف زرداری کی لاہور آمد کے موقع پر پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی جانب سے بینر لگائے جاتے جو رات کو اتار لیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آصف زرداری سے ہی کہا گیا تھا کہ یہ بینر کون اتارتا ہے؟ یہ بیوروکریسی اتارتی ہے جو محسن نقوی کا حکم نہیں مانتی، اور اب آصف زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور محسن نقوی اس ملاقات میں جا کے ان کو مطمئن کر رہے ہیں۔ اب جب یہ آپ کا نظام ہو اور ایک ملک کا ٹی وی چینل جو پی ڈی ایم سے جڑا ہو وہ یہ خبر دے، اور اس کے باوجود ہمارا الیکشن کمیشن یا ہماری عدالتیں کوئی ایکشن نہ لیں، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ جب نگران وزیر اعلیٰ جو ہے بھی ناجائز غیر آئینی ہے، اس کے باوجود ایسے معاملات چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کو مطمئن کرنے گئے ہیں۔ تو یہ جو لڑائی ہے، اب آصف زرداری چاہتے ہیں کہ الیکشن مینیج ہو، پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملیں، نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن مینیج ہو اور ہمیں سیٹیں ملیں۔ اب ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو اس وجہ سے نہیں بنتی کہ دونوں کے پلے پہلے تھوڑا ہے، تو وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کریں گے۔
دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے اجلاس میں پہلے تو یہ جو سابق گورنر بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، مہتاب عباسی، سردار مہتاب عباسی ایبٹ آباد سے، اور ان کے ساتھ ظفر اقبال جھگڑا، اور یہ پورا 5-6 رہنماؤں کا گروپ ہے۔ ان کو پہلے تو صرف اختلاف تھا خیبر پختونخوا کے جو صدر تھے امیر مقام سے، جی کہ وہ مشرف کا ساتھی تھا اور فلاں فلاں، ان سے اختلاف تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی۔ پہلے تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نہیں شرکت کی۔ اب یہ خبر ہے کہ جو ظفر اقبال جھگڑا اور مہتاب عباسی اپنے ساتھیوں سمیت اس اجلاس میں، جو نون لیگ کا اجلاس ہے، پہلے یہ کہتے تھے، انہوں نے نون لیگ نظریاتی بنا لی تھی کہ جی ہم پہلے پاکستان مسلم لیگ نون تو پی ٹی آئی توڑنے نکلی تھی، اب ان کی یہ حالت ہے کہ جن کا اختلاف صرف صوبے کی حد تک تھا، اب انہوں نے اپنی جو مرکزی جماعت ہے اس سے بھی اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ اجلاس تک میں شرکت کرنا گوارا نہیں سمجھا، اور اب خبر یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں وہ اپنی باقاعدہ طور پر ایک الگ جماعت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، نون لیگ نظریاتی گروپ کا۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کا جو مقصد تھا یا بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، نون لیگ کے اس بیانیہ کے ساتھ وہ خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پہلے ان کو پارٹی سے عہدے سے ہٹایا گیا، انہوں نے جو ان کے پاس اقتصادی کمیٹی کا تھا وہ جو عہدہ چھوڑ دیا ہے، اور مفتاح اسماعیل پہلے ان کے پاس جو سندھ کی صدارت تھی وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اب ان کے جو مہتاب عباسی اور ظفر اقبال جھگڑا ہے وہ بھی انہوں نے عملی طور پر نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے، اور نون لیگ کے اجلاس میں شرکت کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور سب ان کے ساتھیوں کی جانب سے یہ خبر ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں وہ اناؤنس کر دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔